اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے سکون اور اطمینان کی زندگی. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے جو آپ نے قرآن پڑھا ہے ابھی. دیکھیں دنیا میں اللہ نے اس کتاب کو جتنی عزت دی ہے کسی کتاب کو ایسی عزت کیا اس کا 1000واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. تو اس کتاب میں ایسا کیا ہے کہ جتنی عزت اس کو ملی اتنی کسی اور کتاب کو نہیں ملی؟ تو ایسا کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں مصنوعی عزت جو ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے. کسی کے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈال سکتا ہے کہ بھائی چونکہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے اور مذہبی کتابوں کا احترام کیا جاتا ہے اس لیے اس کی بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں عزت کتنی ہو رہی ہے. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس پہ مصنف کا نام نہ لکھا ہوا ہو پھر بھی اس کو اتنے شوق سے پڑھا جاتا ہو؟ ہے کوئی دنیا میں کتاب رائٹر کا نام نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. قرآن مجید جب نازل ہوا اسلام کے 2 معجزے ایسے ہیں جو آج ہمیں نظر آتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام محمد رکھا گیا. اس سے پہلے اور اس وقت بھی اس نام کا کوئی بچہ دنیا میں موجود نہیں تھا. ایسا نام رکھا گیا. اس نام کا معنی کیا ہے؟ محمد مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اس کو عربی میں محمد کہتے ہیں. حمد سے نکلا ہے. حمد کہتے ہیں تعریف کرنا. حمدہ یحمدو تحمیدن یہ اس کا فعل استعمال ہوتا ہے. محمد تعریف کرنے والا، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ محمد. تعریف کی جائے جس کی اس کو نہیں کہتے. جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو نہیں بولیں، اگر نہیں لگائی ہے تو پھر آپ کو جو میں سینٹنس ادھورا چھوڑوں گا وہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. اگر اس نام کا پہلے سے رواج ہوتا تو ہم کہتے ہیں نبی کا نام محمد رکھ دیا، بہت سے لوگوں کا تھا تو آپ کا بھی رکھ دیا. لیکن جب آپ کا نام محمد رکھا جا رہا تھا تو کیا کسی کے حاشیہ خیال میں یہ بات تھی کہ یہ ایسی شخصیت ہیں جن کی دنیا میں جتنی تعریف ہوگی اس کا 1000واں حصہ بھی کسی انسان کی اتنی تعریف نہیں ہوگی؟ ایک صحرا میں پیدا ہوئے، بوادٍ غیر ذی زرع جس میں گھاس کا تنکا نہیں اگتا، چاروں طرف سیاہ پہاڑ، پیٹرول بھی اور تیل بھی دریافت نہیں ہوا. بدو عرب کے، نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. نام رکھا جا رہا ہے محمد. کیا مطلب؟ ایسا جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے. آج دنیا میں کسی انسان کی سیرت پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا گیا ہے. اس میں مسلمان کیا غیر مسلم بھی داخل ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم اگر کتاب لکھتا ہے اور 100 عظیم انسانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ دنیا میں موسٹ افیکٹو پرسن کون گزرے ہیں جن کا سب سے زیادہ اسلام انسانی تاریخ پر اثر ہے، تو وہ بھی اس میں سب سے پہلے نمبر کس کو دیتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مشاہدہ ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو یہ جو سائنسی ترقی ہے نا جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ نہ ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی نبی نے کیا سائنسی ترقی دلائی ہے جو یہ اس کا سائنسی ترقی کا نبی سے کیا تعلق ہے؟
یہ بات انگریزوں نے لکھی ہے کہ اگر محمد دنیا میں نہ آتے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے جو کانسیپٹ تھے نا جہالت والے، وہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہوتے۔ آپ اس دور کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لوگوں نے پنڈتوں کو، پادریوں کو خدا بنایا ہوا تھا۔ توہمات کی دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی تو عقل کہتی ہے نا استعمال کرو، عقل استعمال کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ قرآن نے بار بار کہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا لوگ نہیں کہہ رہے، یہ انگریز کہہ رہا ہے۔ میں نے ایک یونیورسٹی میں انگریز کی کتاب کے حوالوں کے ساتھ یہ بات نقل کی تھی۔ گورا کہتا ہے کہ قرآن کے اور اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد عقل کا استعمال شروع ہوا ہے، اس سے پہلے لوگ عقل استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسی علوم کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ عقل کا استعمال کس نے کیا؟ مسلمانوں نے کیا۔ کیوں کیا یہ بھی بتا دوں آپ کو میں۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں، گوروں نے، انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم سائنسی عروج کی جس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر ہم نہ ہوتے۔ 500 سال کم سے کم ہمیں لگتے یہاں پہنچنے کے لیے۔ اسلام نے ہمارا 500 سال کا راستہ بچایا ہے۔ 400 سال تک ہماری سائنس کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ تو کام مسلمانوں نے کیا سب سے پہلے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے نا، اس نے سب سے پہلے توہمات کی دنیا سے انسان کو نکالا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کیا، انسان کو بتایا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اللہ کا، اس کے بعد انسان کا، اور تمام کی تمام کائنات کی چیزیں وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بنی ہیں۔ تو جو چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں، ہم ان کو تحقیق کا تختہ مشق بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مذہب جو اس زمانے کے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بہت ساری چیزیں مقدس ہیں، سورج مقدس، گائے مقدس، یہ مقدس، بندر مقدس۔ تو جو چیز مقدس ہوتی ہے آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہو۔ جو آدمی کہتا ہے، جو مذہب کہتا ہے گائے مقدس ہے، وہ گائے کھائے گا کبھی؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ وہ گائے پہ تحقیق کرے گا؟ کہے گے تو ہماری ماں ہے، اماں پہ کون تحقیق کر رہا ہوتا ہے؟ اسلام نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انسان کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے انسان کا غلام ہے، لہذا یہ تمہارے لیے سب کچھ۔ کسی کے ساتھ کسی کی تعظیم کی، نہ سورج کی تعظیم کرو۔ لوگوں نے دیکھا سورج اتنا بڑا، اتنے آنکھ کا گولا، اتنی بڑی جسامت، سورج کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے دیکھا چاند اتنا خوبصورت، اتنا بڑا اور ایسا حسن، چاند کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے، ایک ہندو نے کمنٹس کی ایک بیان میں کہ روٹی معبود بھگوان ہے ہمارا، کیونکہ انسان کی سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ روٹی کی، روٹی خدا ہے۔ اسلام نے یہ بتایا کہ اس کائنات میں اگر کوئی مقدس ہے تو وہ انسان ہے، انسان کے علاوہ کوئی چیز مقدس نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اس کے بعد تحقیقات شروع ہوئی ہیں دنیا میں۔ البیرونی جو سائنسدان تھا نا، ماہر فلکیات، جس نے کرو ٹریگنومیٹری ایجاد کی ہے، جو آج جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ البیرونی کی جو کرو ٹریگنومیٹری تھی، اس کی ایکویشنز اتنی مشکل ہیں کہ آج یونیورسٹیوں میں وہی ایکویشنز انگلش میں پڑھائی جاتی ہیں، حالانکہ اس کا بانی کون تھا؟ البیرونی۔ ان ایکویشنز کا مطلب معلوم نہیں ہے کسی کو، طوطے کی طرح رٹی جاتی ہیں وہ ایکویشنز، لیکن پوری دنیا میں ہوائی جہاز جو سفر کر رہے ہیں اسی البیرونی کے علم کی بیس پہ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان اس وقت جاتے تھے، کہاں کہاں گئے ہیں، اندلس گئے ہیں، مصر گئے ہیں، انٹارکٹیکا تک پہنچے ہیں، لیکن 1200-1300 سال پہلے جو مسلمانوں نے مسجدیں بنائی ہیں ان کے رخ آج بھی قبلے کی طرف ہیں۔
1300 سال پہلے مسلمان کو کیسے پتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں میں مسجد بنا رہا ہوں اور قبلہ اس طرف ہے؟ یہ ٹریگنومیٹری کے علم سے 12 سال البیرونی اپنے مکان کی چھت پہ ستاروں کو دیکھتا رہا تھا خوردبین کے ذریعے. بہت سارے ہمارے علوم تھے جن سے گوروں نے فائدہ اٹھایا، اور جب اٹھایا تو ہماری کتابوں کو ایسا مارکیٹ سے شارٹ کیا ہے. وہ اقبال نے کہا نا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں، وہ کچھ پورا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ دل ہوتا ہے سپارہ، دل 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے وہاں جا کے، کہ ہمارے علوم تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے، یہ جو گورے نے کتاب لکھی نا کہ محمد سب سے زیادہ، سب سے پہلے، وجہ اس کی ہے، انہوں نے کہا آپ کا اس دنیا انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے. آپ اگر دنیا میں نہ آتے، لوگ نہانا نہیں سیکھتے. یہ اسلام نے سکھایا ہے گوروں کو نہانا. گورے، کوئی پڑھا لکھا گورا ہو نا، صرف گورا ہونا کافی نہیں ہے. لوگ گورے کو گورا دیکھ کے کہتے ہیں یار زبردست. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ گوروں کی اتنی برائی بیان کرتے، اس میں خوبیاں بھی تو. میں نے کہا بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ گورا ہے، ہم ویسے گورے نہیں ہیں، ساری برائیاں تھوڑی ہیں. گوروں میں جو ہسٹری جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نہانا مسلمانوں نے سکھایا ہے، سلے ہوئے لباس پہننا ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ آپ ان کے ذرا پرانی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو، 200-250 سال پہلے. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، ایک عرب عالم کی کتاب میرے سامنے آئی، اس نے اس زمانے کے برطانیہ کے جو شاہی خاندان کے شادی کارڈ تھے وہ دکھائے اس نے کتاب میں نا، اس کے ترجمہ عربی میں نقل کیا. برٹش 200-250 سال پرانا، 150 سال یا 200 سال. اس میں شادی کارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لائر فیملی کے لوگ شادی میں آ رہے ہیں، ان کو لکھا ہوا ہے کہ براہ مہربانی جب آپ کھانا کھائیں تو دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. یہ ان کی تہذیب تھی. یہ تو بعد میں انقلاب آیا ان میں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، اتنے بھی انسان کو میلا نہیں ہونا چاہیے. اس نے لکھا ہے دسترخوان، یہ شاہی خاندان کے شادی کارڈ کی بات بتا رہا ہوں. اور جب خلافت عثمانی، ارطغرل ڈرامہ تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، خلیفہ کے پاس یورپ سے کوئی بادشاہ یا شہزادہ آتا تھا یا ملکہ آتی تھی مسلمانوں کی ملکہ سے ملنے کے لیے، اس کو پہلے غسل کروایا جاتا تھا. اس کی بدبو ہماری ملکہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اتنے میلے ہوتے تھے یہ لوگ. آپ حیران ہو رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں ٹی وی میں آ رہا ہوں؟ یہ انہی کی ہسٹری ہے. مسلمانوں کی خلیفہ عثمان ہوتا ہے نا ترک میں، جو مسلمانوں کی خلافت تھی، بہت بڑے کئی ممالک تھے اس میں. اس وقت یہ بدماشیاں نہیں تھی دنیا کی کہ فلسطین بھی ہڑپ کر لو اور یہ بھی، وہ بوسنیا بھی ہمارا تھا. کسی کی مجال نہیں تھی کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. سلطان محمد فاتح نے جو ترکی فتح کیا تھا، امریکہ سے جہاز تھوڑی لیے تھے اس نے. ترکی میں استنبول میں 1000 سال عیسائیوں کی حکومت رہی ہے، 1000 سال. اور ایسی مضبوط، میں ترکی جا کے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی، اتنی چوڑی دیوار کے کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ اس کو کراس کر سکے. وہ 1000 سال خلافت چلی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پیش گوئی کر رہے ہیں. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، نعم الجیش یغزو القسطنطینیہ، سب سے بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. کیا ویژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں مگر استنبول کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ سب سے بہترین کمانڈر میری امت میں وہ ہوگا جو استنبول فتح کرے گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے استنبول فتح کرنے کے لیے. بڑے بڑے صحابہ، نہیں ہو سکا، اتنی مضبوط دیوار اور ایسا ان کا ڈیفنس سسٹم. سلطان محمد فاتح نے ارادہ کیا یہ خوشخبری کس کے حصے میں آئے گی؟ میرے حصے میں آئے گی. عمران خان سے مجھے 10 قسم کے اختلافات ہیں، میں کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، لیکن اس نے یہ بڑا خاندانی کام کیا، ارطغرل ڈرامہ یہاں چلوا دیا. اس نے کہا کہ لوگ یہ الٹی پٹانگ چیزیں تو دیکھتے ہیں، طیب اردگان سے رابطہ کر کے نا، کیونکہ ہمارا میڈیا اس ڈرامے کو چلنے نہیں دے رہا تھا. وجہ اس کی تھی کہ یہاں کے ڈرامے کون دیکھے گا پھر، یہاں کے ڈرامے لوگ کہتے ہیں ڈرامہ ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے فیس بک پر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مولانا صاحب بڑے اچھل کے نا، فیس بک پہ عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں نا، اچھل کے تقریریں کر رہے ہیں، بھائی مبالغہ آ رہی، من گھڑت قصے کہانیاں. دیکھا ہوگا آپ نے فیس بک پر آتی رہتی ہیں نا اٹھ پٹانگ تقریریں، اور
لوگ ہاں نعرے لگا رہے ہیں، تو وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ جو تھا بہت اونچی ذات ہے، اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کائنات میں نمونے پیدا کیے ہیں۔ تو میں نے کہا ایک نمونہ یہ ہے، گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بڑے بڑے نمونے پیدا کیے ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا نمونہ یہ ہے۔ واقعی یہ بہت بڑا نمونہ پیدا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو ایسے نمونے کراچی میں پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سن رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں، یہ اس سے بھی بڑے نمونے ہیں۔ تو ہمیں اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ملک میں ایسے نمونے الحمدللہ موجود ہیں۔ خیر، کہاں سے بات کا رخ نہ چینج ہو جائے۔ تو سلطان محمد فاتح نے جو توپ بنائی تھی نا اس وقت، وہ واقعی توپ تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ 1920 کے قریب جا کے خلافت کا خاتمہ ہوا ہے، لیکن لگتا ہے ایسے جیسے ہم صدیوں سے غلام ہیں۔ زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہمیں غلامی میں، ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے۔ محمد بن قاسم 92 ہجری میں سندھ آیا تھا 17 سال کی عمر میں۔ 17 سال کے لونے لپاڑے ہوتے ہیں آج کل، آپ دیکھ لو ذرا، پب جی کھیل رہے ہوں گے۔ 17 سال میں محمد بن قاسم کا ویژن، 92 ہجری، اسلام کا پہلی صدی ہے، اور راجہ طاہر سے آ کے لڑا ہے اور بالآخر سندھ کو فتح کر کے ملتان تک اپنی فوجیں داخل کر دی اس نے۔ یہ تھا ہمارا ماضی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ہمیشہ سے ہی مخنچو ہیں، یعنی اب اس حالت کو دے تو بھئی اسلام نے ہمیں بڑی بلندیاں دی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ کے دربار میں جب کوئی یورپ سے بادشاہ آیا کرتا تھا تو پہلے اس کو سروس اسٹیشن لے جا کے اس کی سروس ہوتی تھی۔ یہ بادشاہوں کا حال تھا۔ ملکہ آتی تھی مسلمان شاہی خاندان کی عورت سے ملنے کے لیے تو پہلے اس کو نہلایا جاتا، ان کی بدبو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور اب بھی کوئی زیادہ فرق پڑا نہیں ہے اب بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرانس کی مثال، مجھے لگتا ہے فرانس کا ویزا نہ ریجیکٹ ہو جائے کہیں، اردو میں دے رہا ہوں، کوئی انگلش میں ترجمہ نہ کرے اس کا۔ ہمارے ایک رشتہ دار فرانس گئے، کہنے لگے ہم نے فرانسیسیوں کا بڑا سنا تھا کہ دنیا کی نفیس ترین قوم ہے، کہ بہت صاف ستھرے نفیس ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب گیا تو اچھا ان کی خوشبوئیں بڑی مشہور ہیں، کہتے ہیں جب گیا تو پتہ چلا ان کی خوشبوئیں اس لیے مشہور ہیں کہ ان کی بدبو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ خوشبو مشہور اس لیے ہوئی ہے، ٹھیک ہے کچھ مبالغہ بھی لوگ کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح نہانے دھونے کا استنجا تو مسلمانوں کے علاوہ پانی سے دنیا میں کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے یار، کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں۔ استنجا کرنا ہمیں کس نے سکھایا؟ اسلام نے۔ نہانا ہمیں کس نے سکھایا؟ آج نہیں، اس دور میں۔ عورت کے حقوق کس نے سکھائے؟ اسلام نے۔ آج یورپ بڑا فنٹر بنا پھرتا ہے، ویمن رائٹس ویمن رائٹس۔ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ لڑکے کو 1 لاکھ دیتے ہو وراثت میں، لڑکی کو 50,000 دیتے ہو، لڑکی کا حصہ گھٹا دیا، اور تم کتنا دیتے ہو؟ تم 1 روپے نہیں دیتے اس کو۔ امریکہ میں، یورپ میں بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، باپ کی مرضی جو مرضی کرے، کتے کو دے دے وراثت وہ، آپ 1 دھیلا نہیں دے رہے، اور آپ اور بیٹیوں کے حقوق کے قائل۔ ہم آدھی جائیداد دے رہے ہیں اور ہم کیا ہیں؟ عورت کا حق دبا رہے ہیں۔ کیسی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ اسلام نے اس وقت بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا جب بیٹیوں کو نفرت سے لوگ زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ بیٹی کو دیا آدھا، لیکن وہ آدھا اس کا بچا لیا، بیٹے کو دیا دگنا، خرچ پورا کرا دیا اس سے، دیا پھر بھی بیٹی کو زیادہ۔ مثال کے طور پر آپ مر گئے، اللہ نہ کرے، آپ کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے، آپ نے مثال کے طور پر 3 کروڑ روپے چھوڑے ہیں وراثت۔ اچھی چیز چھوڑے نا آدمی، میں 3 لاکھ کی مثال دے رہا تھا، لیکن جب چھوڑ ہی رہے ہیں صحیح طرح سے چھوڑیں آپ، کیا خیال ہے؟ جیسے زرداری صاحب تقریر کر رہے تھے کچھ دن پہلے، فیس بک پہ میمز آئی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے جب کوئی غریب بھوکا مرتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، پیچھے دکھایا بندر بھی ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے، بندر ہنس رہے ہیں۔ ہم نے کہا یار جب چھوڑو تو پھر تمیز سے چھوڑو، واقعی زبردست بات کی۔ کتنا اچھا لگا زرداری کے منہ سے یہ جملہ کہ غریب کے مجھے دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب نمونے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو خیر، آپ کا انتقال ہو گیا، 2 کروڑ ملے آپ کے بیٹے کو، 1 کروڑ ملا آپ کی بیٹی کو۔ اب بیٹی پر کوئی مالی ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی،
اس کی شادی پہ خرچہ اس کا شوہر کرے گا. مہر کون دے گا؟ اس کا شوہر دے گا. اور ولیمہ بارات اسلام میں نہیں ہے, یہ تو ہندوؤں سے آئی ہے ہمارے یہاں. ولیمے کا کھانا کون کرے گا؟ شوہر. اس کے ساری زندگی کا نان نفقہ کون؟ شوہر. اس کے بچوں کا خرچہ کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے. اس کے وہ 1 کروڑ بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ اور اس کا بھائی جس کو 2 کروڑ ملے تھے, جب یہ شادی کر کے بیوی لے کر آئے گا تو یہ 2 کروڑ میں اس نے شادی بھی کرنی ہے, مہر بھی دینا ہے, ولیمہ بھی کرنا ہے, گھر کا راشن نان نفقہ بھی ڈالنا ہے, فرنیچر جہیز اسلام میں ہے نہیں, فرنیچر بھی ڈالنا ہے, پھر اس کے بچوں کو بھی پالنا اور اس کو بھی پالنا. تو بتاؤ یہ تو 2 کروڑ اس کے گئے, کہتے ہیں نا وہ ختم. تو آپ کو نا مغربی دنیا میں نعرے بڑے خوشنما نظر آئیں گے. نعرہ لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بول لو کچھ بھی بول لو. پریکٹیکلی جو کر کے دکھایا ہے وہ اسلام نے کیا ہے. یہ قانون انہوں نے بتایا جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے ہیں. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. میں جب بات شروع ہوتی ہے تو پھر کھنچتی چلی جاتی ہے لمبی. میں نے ارادہ کیا تھا 15 منٹ سے زیادہ نہیں, کیونکہ میں 1 گھنٹے کا بیان ابھی کر کے آ رہا ہوں. ہم تو آئے تھے, وہ سنا تھا کہ وہ بیف والی بریانی ہوگی دیکھ کی جو بیف کی دیکھ کی بریانی جو ہے نا, اس کا ڈھکن کا ہی اپنا مزہ ہے. اس کا تو جب ڈھکن ہٹتا ہے نا اور ڈڑم کر کے آتا ہے, اس کا اپنا مزہ آتا ہے. یہی تو کراچی کا حسن ہے, یہ دیکھ کی بریانی آپ کو کہیں ملتی نہیں ہے. تو میں نے عمیر بھائی سے پوچھا تھا دیکھ کی بیف بریانی رواج والی, انہوں نے کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. محمد نام رکھا گیا, حالانکہ آپ علم کسی کو بھی نہیں تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کس کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بتاؤ بالکل صحیح نام رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ یہ اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ نام انسانوں کا رکھا ہوا نہیں, یہ الہام ہوا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. بالکل یہی بات قرآن کے ساتھ ہوئی. قرآن مجید کی سورہ مزمل ابتدائی صورت ہے, جب قرآن کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا دنیا میں. چند گنے چنے افراد تھے نبی تہجد میں قرآن پڑھتے, اور وہ گنے چنے افراد آپ کے پیچھے قرآن سنتے. سورہ مزمل 2 یا 3 نمبر پہ نازل ہوئی. ابھی پورا قرآن پورا کیا 99.9% قرآن نازل نہیں ہوا تھا, اور اس کا نام اللہ نے رکھ دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اے نبی آپ قرآن پڑھیں آرام آرام سے, تجوید کے ساتھ. تو اللہ نے خود بتا دیا کہ موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام میں نے تورات رکھا, عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی اس کا نام میں نے انجیل رکھا, اور آپ پر جو کتاب ابھی نازل ہوئی نہیں ہے, ہونا شروع ہوئی ہے, اس کا پہلے سے نام کیا ہے؟ القرآن. کیا مطلب قرآن کا؟ یہ قراءت سے نکلا ہے. قراءت کہتے ہیں پڑھنے کو, قاری کسے کہتے ہیں؟ پڑھانے والا. اقرا پڑھو. تو قرآن کا مطلب یہ مبالغے کا صیغہ ہے, وہ کتاب جو بے تحاشا پڑھی جائے. نبی کا نام رکھا جا رہا ہے, بچے کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام رکھا جا رہا ہے, وہ جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے. کتاب نازل ہو رہی ہے, اس کا نام رکھا جا رہا ہے وہ کتاب جو بے تحاشا پڑھی جائے. کسی کو کیا پتا تھا کہ 4 آدمی سن رہے ہیں, 1 پڑھ رہے ہیں, وہ بھی چھپ چھپ کے کوئی دیکھ نہ لے. نام رکھا جا رہا ہے ایسی پڑھی جائے گی کہ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی. یہ اس کی علامت ہے. اس کا نام انسانوں کی سلیکشن نہیں ہے, اس خدا نے یہ نام سلیکٹ کیا ہے جس کو پتا تھا کہ دنیا میں کوئی کتاب اس کا 1000ویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسا نام رکھا اللہ نے اس کا. کتنی پڑھی جا رہی ہے بھائی, کتنی پڑھی جا رہی ہے. دنیا میں قرآن سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی نہیں جاتی. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے بغیر وضو ہاتھ لگایا جاتا ہو اور اس کو ہاتھ لگانے کو حرام سمجھا جاتا ہو قرآن کے علاوہ. آج 1 ارب مسلمان بغیر وضو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے بغیر سمجھے اتنا پڑھا گیا ہو جتنا بغیر سمجھے قرآن کو پڑھا گیا. کبھی کوئی کتاب دیکھی اس کو انگلش آتی نہیں اور انگلش پڑھ رہا ہو بیٹھ کے, وہ لوگ کہیں گے بھائی تجھے مطلب پتہ ہے, وہ کہیں گے نہیں پتہ, تو کہیں گے بیوقوف کیوں پڑھ رہا ہے. لیکن دنیا میں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کو عربی نہیں آتی, قرآن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, لیکن وہ بڑے اہتمام سے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے ہیں. یہ پروٹوکول قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوا ہے. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو سمجھ کے اتنا پڑھا گیا ہو جتنا قرآن کو پڑھا, بغیر سمجھے بھی اور سمجھ کے بھی.
کوئی کتاب ایسی ہے جس کے درس قرآن، جس کے درس کے اتنے لیکچر ہوتے ہوں جتنے قرآن کے ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے لوگوں نے اتنی گردنیں کٹوائی ہوں جتنی قرآن کے لیے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے لوگ ہاتھ باندھ کے گھنٹوں گھنٹوں بغیر سمجھے سنتے ہوں اور کھڑے ہو کے سنتے ہوں، جیسے تراویح میں سنتے ہیں لوگ۔ کوئی ہے؟ کوئی شاعر اپنا کلام سنا رہا ہو اور کہے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے، آپ کہیں گے بھائی یہ بیٹھ کے اتنا مشکل ہو رہا ہے سننا ہے؟ بھائی بیٹھ کے اتنا مشکل ہو رہا ہے، کھڑے ہو کے کون سنے گا؟ بڑے دلچسپ کلام بھی، گانا کوئی سریلا لگاؤ نا، اس کو بھی لوگ کھڑے ہو کے نہیں سنتے، لیٹے لیٹے سن رہے ہوتے ہیں۔ ابے ہوگا بہت اچھا، اتنا پروٹوکول نہیں دو کہ کھڑے ہو کے سنو۔ یہ واحد کتاب ہے ہاتھ باندھ کے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر لوگ سنتے ہیں۔ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بھی سنتے ہیں، جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو اور بھی زیادہ سنتے ہیں۔ آپ حرم میں جائیں، لاکھوں لوگ تراویح سن رہے ہیں ایک ٹائم پہ، لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا اجتماع دنیا میں کسی تقریب کا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑا میوزیکل پروگرام ہو جائے نا جس میں بہت انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو، بڑا شراب کباب بے حیائی، وہ بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا جو ایک ایسے کلام کو سننے کے لیے ہو رہا ہے جس میں لوگ 5-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر اس کلام کو سن رہے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن پھر بھی سن رہے ہیں۔ ایسی عزت بتاؤ دنیا میں کسی کتاب کو ملی ہے؟ تو یہ قرآن کا کمال ہے۔ اور دنیا میں جتنا قرآن کے آرڈرز کو فالو کیا گیا ہے اتنا کسی کتاب کے آرڈرز کو فالو نہیں کیا گیا۔ قرآن نے کہا، ایک دفعہ کہا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو شراب اور جوا ناپاک نجس چھوڑ دو۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شراب نہیں پیتی۔ امریکہ 100 بار قانون بنا کے اسمبلیوں میں نافذ کر چکا ہے تجربے، شراب انلیگل ہے، پبلک نے عمل نہیں کیا۔ نہیں ہوتا بھائی، نہیں چھوٹتی ہم سے۔ قرآن نے ایک دفعہ کہا اور آج مسلمانوں کی اکثریت، دنیا میں سب سے کم شراب کا ریشو مسلمانوں میں ہے، سب سے کم، اور غیر مسلموں میں ہر قوم میں شراب کا ریشو، پینے والوں کا ریشو نہ پینے والوں سے زیادہ ہے۔ واحد قوم ہے مسلمان جن میں نہ پینے والوں کا ریشو پینے والوں سے صرف زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کس نے آرڈر دیا تھا؟ ایک دفعہ قرآن نے کہا شراب کیا ہے؟ نجس، چھوڑ دو۔ کتنا مشکل ہے نشے کی چیز چھوڑنا، دنیا میں اکثر مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ ایسا آرڈر تو کوئی اسمبلی کا بھی، کوئی بڑی سے بڑی سپر طاقتوں کے بھی ایسے آرڈر کو فالو نہیں کیا جاتا، لوگ بغاوت پہ آ جاتے ہیں، لوگ نہیں مانتے لا کو۔ یورپ تجربے کر چکا ہے شراب کو انلیگل کا، نہیں ہوتا بھائی، لوگ نہیں مانتے۔ خود جو اسمبلی میں قانون بناتے ہیں وہ پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بنا رہے ہوتے ہیں، ان سے نہیں چھوٹتی، دوسرے کہاں سے چھوڑیں گے؟ لہذا انہوں نے کمپرومائز کر لیا، انہوں نے کہا شراب پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے، حالانکہ ان کو پتہ ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، لیکن انہوں نے کہا اس کو محدود کر دو بھائی، پی کے جہاز نہ چلاؤ، ٹھیک ہے نا، پی کے جہاز نہ اڑاؤ۔ پی کے آپ نے جہاز اڑایا تو پتہ نہیں جاپان جانا تھا، آپ پہنچ کہاں جاؤ۔ وہ ایک فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک شرابی تھا، آگ بجھانے کے لیے نا وہ گیا اور 20-25 لوگوں کی جان بچا کے نکل آیا اور کہہ رہے ہیں مجھے شاباش دو کہ پی کے بھی میں نے یہ کام کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کمبخت، فائر بریگیڈ کے عملے کو تو اٹھا کے لے آیا باہر، جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے ان ساروں کمبختوں کو کھینچ کے لے آیا تو۔ یہ ہے شراب، جس کو جو بچانے والے تھے انہی کو اٹھا کے لے۔ تو ایک آدمی جو تھا نا وہ شراب پی کے دیر سے گھر آتا تھا، بیوی اس کو پکڑ لیتی تھی کہ کم وقت پھر پی کے آیا ہے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ یار اب چپکے سے نا دیوار ٹاپ کے آؤ تاکہ بیگم کو پتہ نہ چلے، اپنے کمرے میں چلے جانا۔ دیوار ٹاپ کے آ کے بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ کھول کے بڑا نا جیسے اسٹڈی کر رہا ہے۔ بیگم نے کہا آج پھر پی کے آیا ہے؟ نہیں بیگم، کہ کم وقت بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اتنی گندی چیز جسے پی کے انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ دنیا کی مہذب قومیں پیتی ہیں وہ شراب، جو فلموں میں نظر آتی ہے
وہ اور ہوتی ہے، جو حقیقت میں نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے. آپ نے فلموں میں شراب دیکھی ہوگی، اس میں شرابی ہیرو بڑا اچھا لگتا ہے، ایسے بال بکھرے ہوئے اور یوں باتیں کر رہا ہوگا. سچی مچی کا شرابی دیکھ لو نا، آپ بولو گے تجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے، دفع ہو یہاں سے. سمجھتے ہو؟ تو ہمیں شراب سے کس نے بچایا؟ قرآن نے. اسمبلیاں، قانون، حکومتیں نہیں بچا سکی ہمیں. اسلام قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. دنیا میں سب سے کم زنا کا ریشو کس قوم میں ہے؟ مسلمانوں میں. اور غیر مسلموں کا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بہت کوشش کی ہے کہ جو ابا ماضی میں ہوا کرتے تھے بچوں کے، اب بھی وہ ابا ہی ہوا کریں. لیکن اب وہ معاشرہ فادر لیس ہو گیا ہے. اماں ہوتی ہیں، ابا کا مارکیٹ میں پتہ نہیں ہوتا. لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاں ابا ہوتے ہیں؟ کہ ہم لوگ کیا تو ابھی تک چل رہے ہیں، ابا سسٹم چل رہا ہے ہمارے. دوسرے سے پوچھ کر ہم لوگ کیا نہیں، یہ سیٹ اپ ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ نظام آ گیا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی فیملی سسٹم کو بچانے کی. کیسے کوشش کی؟ انہوں نے کہا یار طلاقیں بڑھ رہی ہیں، طلاق پہ پابندی لگاؤ، آدھی جائیداد بیوی کو دو. گورے نے حل تلاش کر لیا، یار اس عورت سے جان چھڑانی ہے کمبخت سے، تو ریٹرن میں نہ دو، ویسے چھوڑ دو اس کو. اب میاں بیوی اگر ویسے ہی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، یا شوہر چھوڑ دے بیوی کو حق نہ دے، تو پولیس تھوڑی دونوں کو ملائے گی. کہے گا میں ریٹرن میں نہیں دے رہا. وہ دوسری عورتوں کے ساتھ جا کے منہ مارنے لگا. اسلام نے کتنا آسان بنا دیا طلاق کو. زبان سے 3 دفعہ نکالا حرام ہو جائے گی، بہت آسان. لیکن طلاق کا ریشو پھر بھی سب سے کم. کیوں؟ اللہ نے بتایا میں ہوں اوپر. دنیا قانون سازی کر کے گھروں کو نہیں بسا سکتی. گھر بسانے والا کون ہے؟ اللہ. اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو میرے بھائی امریکہ، پاکستان، جاپان کا قانون آپ کے گھروں کو جوڑ نہیں سکتا. قرآن جوڑ سکتا ہے. قرآن نے، اسلام نے ڈیورس کو اتنا آسان بنا دیا. لوگ ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار تمہارے مسلمانوں میں 3 دفعہ لفظ نکلے اور ختم بالکل ہمیشہ کے لیے، یہ تو ظلم نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے. میں نے کہا اتنا آسان ہے پھر بھی طلاق کا ریشو ہمارے ہاں سب سے کم، اور تمہارے ہاں اتنا مشکل ہے. عدالت میں جانا پڑتا ہے، کورٹ میں سماعت ہوتی ہے، کئی مہینے لگتے ہیں، پھر ڈیورس پیپر بنتے ہیں، پھر آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہے. پھر بھی ہر ایک خاندان بھی کمبخت ایسا نہیں ہے جو فیملی کامیاب ہوتی ہو. اور جو کامیاب ہو بھی رہے ہیں وہ بھی بس ایسے کہ وہ کوئی کسی کو چھیڑتا ہی نہیں ہے. پشتو میں کہتے ہیں نا اخپل طریقے سے ہر آدمی زندگی گزار رہا ہے. بیوی اپنے کپ چائے خود بنا کے پی رہی ہے، میاں اپنی چائے خود بنا کے پی رہا ہے. تو جب دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، صرف ڈاکومنٹ کی حد تک ہے، تو طلاق کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ خلے آپ لوگ کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر طلاق کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھی ہو رہی ہے. کمال کی بات تو یہ ہے ہمارے ہاں تو ایک حقوق کی فہرست اسلام نے لگا دی. شادی ہو گئی ہے، عورت پابند ہے، باؤنڈ ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی. مرد باؤنڈ ہے، آمدن لا کے کس کے قدموں میں ڈالے گا؟ بیوی کو کھلائے گا. اتنی پابندیاں، حقوق ادا کرنا، اتنی ٹینشن والا کام، پھر بھی علیحدگی کا ریشو کم ہے. اور اب اگر علیحدگی کا ریشو بڑھ بھی رہا ہے تو ہماری وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے. وہاں سے یہ کلچر آ رہا ہے طلاق کا، وہ خراب کر رہے ہیں دنیا کو. لوگ کتنا بیویوں سے بیزار ہوتے ہیں بیچارے. میں تو کتنے لطیفے سناتا رہتا ہوں، پھر بھی چھوڑتے ہیں. ہے نا ایک آدمی کی بیوی بیمار ہو گئی اسپتال میں، ڈاکٹر نے کہا کہ 2 گھنٹے کی مہمان ہے. اس نے کہا جہاں ساری زندگی صبر کیا 2 گھنٹے اور صبر کر. جہاں ساری زندگی صبر کیا ہے 2 گھنٹے اور تو صبر کیا نا ساری زندگی. کیوں؟ خاندان انوالو ہے بھائی. چھوڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. وہ صرف آپ کی بیوی تھوڑی ہے، آپ کے والد کی بہو بھی ہے، آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے. فیملی ہے نا، خاندان میں آئی ہے. انگریزوں کے یہاں خاندان تو ہے نہیں. ایک آدھ بچہ ہو گیا، رخصتی بھی پتہ نہیں. اب تو ہی اور شی کا فرق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے دوست بہت شوق ہو رہا تھا یورپ جانے کا، میں اپنے بچے وہیں ہوں اتنا اچھے ماحول میں. میں نے کہا بھائی مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، ہومو سیکچولیٹی بڑھ رہی ہے وہاں پہ، میل شادی. ایسا نہ ہو آپ کا بیٹا کہ ابا میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے، اس وقت آپ کی کھوپڑی گھومے گی یار یہ ہو کیا رہا ہے. اور میں نے یہ بات بیان میں جس دن کہی، اگلے دن میرے پاس فون آیا ایک صاحب کا، کہہ رہے میں عذاب میں آیا ہوں، میرا بیٹا اللہ معاف فرمائے، بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کہہ رہے میرا بیٹا لڑکے سے شادی کر رہا ہے، میں کیسے سمجھاؤں اس کو. میں نے کہا اور رہو مزے لو یورپ کے. ٹھیک ہے کچھ فائدے بھی ہیں وہاں پہ، میں اس کا منکر نہیں ہوں،
میرے بھائی جو اسلام سکھا کے گیا ہے نا وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں، تو جب یہ اس قرآن کو نہ کوئی جانتا تھا نہ کوئی پڑھتا تھا، 2-4 لوگ پڑھتے تھے، 2-4 لوگ سنتے تھے، اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ القرآن، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی۔ نبی کا نام رکھا گیا محمد، سب سے زیادہ تعریف۔ کتاب کا نام رکھا گیا القرآن، حالانکہ نبی نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، کتاب ایسی دے کر گئے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، سب سے زیادہ اس کتاب کو فالو کیا جا رہا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اثرات اس کتاب کے پڑے ہیں۔ رائٹر نہ لکھنا جانتا ہو، نہ کوئی اسکالر ہو، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ ہو، وہ ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے کہ جو دنیا میں اتنا بڑا انقلاب لے آئے؟ یہ اس کی علامت ہے، یہ رائٹر کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ اس خدا کی نازل کردہ کتاب ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کر کے آپ کو علم دیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی جو علوم ہم نے آپ کو دیے آپ امت کو بتا رہے ہیں، اگر ہم چاہیں یہ علوم آپ سے چھین لیں، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، کوئی کارساز مددگار نہ ہو جو یہ علوم آپ کو لوٹا دے۔ یہ خالصتاً ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو یہ علوم دیے، آپ کو یہ علوم کوئی اور سکھانے والا نہیں، اور عقلاً بھی ممکن ہی نہیں ہے۔ عرب کے ایسے ریگستانوں میں، پہاڑوں میں رہنے والے دنیا کو کیسے اتنی زبردست نظام دے کے جا سکتے تھے بھائی؟ ہر چیز میں اسلام نے رہنمائی کی، پوری فقہ کے قانون کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، طہارت، وضو سے لے کر غسل کا طریقہ، خرید و فروخت، اسلامک بینکنگ ہے۔ عیسائی بینکنگ کیوں نہیں ہے دنیا میں؟ کبھی سنا ہندو بینکنگ؟ پنڈتوں نے ایک اپنا معیشت کا نظام دیا ہو۔ جہاں دنیا میں کوئی لا آتا ہے فوراً لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ عدالت خلا کی ڈگری دیتی ہے، لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے، یہ خلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، دیکھو اسلام میں طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے، جج کے پاس نہیں ہے۔ آج کسی خاتون کو کوئی پرابلم ہو عدالت سے جا کے خلا کی ڈگری لے کے آ جاتی ہے۔ جب شادی ہوئی ہے آپ کی مرضی سے ہوگی، اب نکاح ختم آپ کی مرضی سے بولو نا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن میں صاف ہے کہ یہ حق کس کو اللہ نے دیا ہے۔ تمام آسمانی مذاہب میں ڈیورس کا حق شوہر کے پاس ہوتا ہے، جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، آپ کی بیوی کو طلاق نہیں دے، یہ حکومت کا رائٹ ہی نہیں ہے۔ آج بڑے آرام سے عدالتی کھلے ایسے ہو رہے ہیں، بچوں کا کھیل بنا لیا ہے۔ پہلے کبھی سنے تھے آپ نے؟ یہ بولو نا، کبھی پہلے سنا تھا؟ یہ نئی بدعت ہے، جنرل مشرف نے یہ بنیاد رکھی، اور ہماری مذہبی جماعتیں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہی، نہ اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھا رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، چند کنڈیشن ہے جس میں عدالت کا خلا معتبر ہوتا ہے، چند کنڈیشن، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ ایک جج بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس ہفتے میں 10 عورتوں کو خلا دیا ہے، طلاق دلوائی نا، خلا بھی طلاق ہی ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب بیٹھے، انہوں نے کہا جج صاحب وہ آپ کی بیویاں تھیں؟ اس نے کہا نہیں، کہہ رہا آپ کو دوسروں کی بیویوں کو طلاق کا حق آپ کے پاس کب سے آ گیا؟ ایک جاہل آدمی اعتراض کر رہا ہے، اس میں بھی اتنی سینس ہے؟ ابے بھائی حکومت اتنی، اللہ نے اس کو اتھارٹی تھوڑی دی ہے کہ وہ ہماری بیویوں کی بھی مالک بن جائے۔ میری گاڑی ہے نا، اگر گورنمنٹ مجھ سے چھین کے کسی اور کو دینا چاہے یا چھیننا چاہے چھین سکتی ہے۔ میں بولوں گا بھائی میری گاڑی ہے، میرے کپڑے میرے، میری ٹوپی میری، میری پگڑی میری، تو میری بیوی بھی کس کی ہے؟ میری ہے، گورنمنٹ کی تھوڑی ہے۔ اس کو یہ حق نہیں ہے۔ تو خیر اب یہ بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہر چیز میں اسلام نے آرڈر نہیں دیا۔ خلا لوگ عدالت سے لیتے ہیں، مفتیوں سے پوچھتے ہیں، یہ ہوا اسلام کی عدالت نے وراثت کا فیصلہ کر دیا، لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں شریعت کے مطابق یہ وراثت ہے یا نہیں۔ آپ بزنس کرتے ہیں، دنیا میں کمپنیاں بہت سارے کاروبار کر رہی ہیں، لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ کاروبار جائز ہے یا نہیں۔ تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں متبادل قانون دیا ہے۔ دنیا میں کسی مذہب کے پاس متبادل قانون نہیں ہے۔ ہندوؤں میں پنڈت روحانی پیشوا تو ہوتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر تو ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو لا نہیں بتاتے۔ لا ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو بتائیں گے کہاں سے؟ عیسائی پادری دم درود کرے گا، اس کے پاس لا نہیں ہے۔ لا صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے۔ تو یہ لا قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، یہ خود اس لا کے اور اس قرآن کے برحق ہونے کی
दलील है। अब मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।